اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ یہ مسئلہ ان مؤمنین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو مساجد میں فرادہ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ فرادہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل یہ اس وقت ہوئے ہیں جب مسجد میں جماعت نماز مکمل ہو چکی ہے۔ تو ایسے مومنین کے لیے اذان اور اقامت کہنا مستحب نہیں ہے۔ ثواب کے لیے اذان پڑھنا، اقامت پڑھنا ان کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ جو جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی گئی ہے اسی ثواب میں یہ شریک ہیں۔ یہ لوگ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے اپنی نماز شروع کریں گے، مگر ان کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت یہ مسجد میں داخل ہوا ہے اس وقت جماعت میں جو لوگ موجود تھے ان کی صفیں ابھی تک برقرار ہیں، ایک صف، دو صف، صف میں لوگ موجود ہوں اور یہ لوگ منتشر نہ ہوئے ہوں وہاں سے۔ تو جب تک یہ لوگ اپنی صف میں موجود ہیں، ولو ان کی وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تعقیبات کر رہے ہیں، اس وقت جو فرادہ نماز کے لیے داخل ہوا ہے وہ شخص اذان اور اقامت نہیں پڑھے گا، ڈائریکٹ اپنی نماز شروع کرے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو جماعت نماز قائم ہوئی ہے یہ مسجد کے اندر ہوئی ہو۔ اگر مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز جماعت قائم ہوئی تھی تو پھر آنے والے شخص کے لیے جو فرادہ نماز پڑھ رہا اذان و اقامت ساقط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جماعت نماز قائم کی گئی ہے وہ جماعت کی نماز صحیح ہو، وہ باطل نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو جماعت نماز پہلے پڑھی گئی ہے اس جماعت نماز کے لیے اذان اور اقامت پڑھی گئی ہو، مگر اس میں دو اہم شرط ہیں، اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے، یعنی مزید دو اہم شرائط ہیں، اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو فرادہ نماز ادا کرنے والا شخص جو ابھی آیا ہے یہ اسی جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اسی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے جس مسجد میں جماعت قائم کی گئی تھی۔ اگر فرض کریں جماعت مسجد میں تھی اور یہ صحن مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اذان اور اقامت ساقط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جماعت نماز اور یہ فرادہ نماز کا وقت مشترک ہو، وقت ایک ہو۔ مثلا جماعت میں بھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھی گئی ہے، یہ شخص بھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت ظہر کی ہے تو اس کی نماز بھی ظہر ہو، بلکہ اگر جماعت اصل میں جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی گئی تھی، یہ آدمی ابھی مسجد میں داخل ہو کر اپنی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تب بھی اسے اذان اور اقامت ساقط ہے، یہ آدمی اذان اور اقامت نہ کہیں۔ تو یہ جو چند شرائط ہیں، ان شرائط کے موجود ہوتے ہوئے وہ جو شخص باہر سے آیا اور فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اذان اور اقامت پڑھنا شرعاً مستحب ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ اذان و اقامت نہ پڑھیں اور بغیر اذان و اقامت کے اپنی نماز فرادہ ادا کریں۔ سابقہ جو اذان و اقامت کہی گئی اس کے ثواب میں یہ آدمی شریک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔